أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 ہے، کیونکہ یہ ایام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مرسوم ہیں، آپ کی شہادت کے ایام ہیں، اس لیے اس روایت کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ یہ مختلف راویوں کے بعد آخری راوی جس نے رسول خدا سے اس کو نقل کیا ہے وہ ابو ہریرہ ہیں۔ ان کی بہت جو ہے نا امیر المومنین کے بارے میں احادیث منقول ہیں ابو ہریرہ کی۔ ان ابی ہریرہ قال غزا النبی غزاة فلما رجع الى المدینة وكان علی تخلف على اہلہ فقسم المغنم فدفع الى علی سہمین۔ ایک جنگ میں رسول خدا لشکر اسلام کی آپ خود قیادت کر رہے تھے اور امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ گئے تھے کہ وہ اہل بیت کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں، اور کوئی مخصوص حالات خدا بہتر جانتا ہے۔ تو امیر المومنین نہیں گئے تھے اس جنگ میں، غیر حاضر تھے، اور غیر حاضر کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے، جیسے کہ کوئی سکول میں غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ رسول کے حکم پر جنگ میں شرکت نہیں کی اور رسول کے کہنے پر مدینے میں آپ رہ گئے تھے۔ اچھا، جب یہ لشکری اسلام اپنے جنگ جہاد سے فارغ ہو کے واپس آیا اور مال غنیمت کی تقسیم کی نوبت آئی تو جتنا باقیوں کو دیا رسول خدا نے اس سے دگنے حصے امیر المومنین علیہ السلام کو دیے۔ یہ تو ویسے ہی علی کے اچھے کاموں پر بھی جو ہے نا وہ اعتراض کرتے تھے اور رسول خدا بہت برہم ہوتے تھے۔ ابھی یہ میں نے یہ کھولی ہے یہ روایت شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص کی میں سورہ قل هو اللہ کی فضیلت کے طور پر انہوں نے یہ روایت یہاں پر نقل کی ہے کہ اس جنگ میں تو جو ابھی یہاں سے بیان کر رہا ہوں اس میں رسول خدا نے شرکت کی تھی، امیر المومنین نہیں گئے تھے۔ ایک اور جنگ میں جو ابھی تفسیر الکوثر کے حوالے سے اور توحید میں بھی ہے، یہ وہ سریرہ تھی جنگ، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول خدا خود نہ گئے ہوں، کسی اور کی قیادت میں لشکری اسلام کو بھیجا ہو۔ تو امیر المومنین کی قیادت میں لشکری اسلام کو بھیجا اور نہ معلوم بعض کتابوں میں 30 دن تک بھی لکھا ہوا ہے۔ جنگ سے فارغ ہو کے جب واپس آئے تو رسول خدا نے پوچھا لشکر اسلام سے کہ یہ کیسی رہی جنگ، علی کی قیادت یا علی کا کمان کے بارے میں جو ہے نا آپ نے تبصرہ پوچھا تو کہا بخیر، بہت ماشاءاللہ اچھی رہی، اچھی قیادت تھی، لیکن ہمیں علی کے ایک عمل پر جو ہے نا وہ ہم کو وہ تحفظ حاصل ہے۔ علی تمام نمازوں کی دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھتے رہے۔ یہ اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی تو رسول خدا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ علی یہ ان کو کیا جواب دیں گے، کیوں تمام نمازوں میں آپ دونوں یعنی دونوں رکعتوں میں پہلی دونوں رکعت دونوں قل هو اللہ پڑھتے رہے؟ فرمایا لحبی
لہا یا لحبی لقل هو اللہ احد، یا رسول اللہ مجھے اس سورہ توحید سے اس خاص محبت ہے. یہ لفظ خاص میری طرف سے ہے، یہ ادھر اس روایت کے اندر نہیں ہے. ظاہر ہے خاص محبت تھی، تبھی تو سورہ قدر، کوثر، یاسین کوئی بھی پڑھ سکتے تھے. اچھا لحبی لہا فرمائیے یہ لکھا ہوا لحبی لقل هو اللہ قل هو اللہ احد سے مجھے محبت ہے. اس لیے یہ سن کے رسول خدا نے فرمایا ما احببتها حتی احببک اللہ، یہ تو سورہ توحید سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، مگر اس میں حضرت عائشہ نے حضرت علی کا نام لیے بغیر حدیث بیان کی ہے اور حضرت علی کے اسم مبارک کی جگہ ایک شخص کہا ہے بس. باقی اصل جو روح ہے روایت کی بیان جو ہے نا وہ ہوئی ہے. اچھا وہ ایک شخص جو ہے ظاہر ہے پھر وہ امیر المومنین ہی تھے. میرا خیال جتنے بھی گئے تھے ٹھیک ہے نا جی، جتنا علی خدا کو محبوب تھا کوئی اور تھا بھی نہیں. لہذا وہ روایت کے مضمون اور اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کس کو ہونا چاہیے، یہ کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بھائی علی کے سورہ توحید کی تلاوت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے، اچھا انہوں نے جب دیکھا ہوگا کہ ان کو دگنا حصہ ملا ہے جبکہ کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، شرکت ہی نہیں ہوا. اچھا پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ متخلف، وہ پیچھے رہ گئے تھے، مدینے میں تھے، آپ کے حکم مدینے میں تھے، ان کو 2 حصے کیوں دیے؟ فقال معاشر الناس، لوگوں ناشدکم باللہ، یہ ناشدکم باللہ کا مطلب ہوتا ہے میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرو، سچ سچ بتاؤ. اچھا ناشدکم باللہ ورسولہ الم تروا الی الفارس الذی حمل علی المشرکین ان یمین العسکر فہدمہم، کیا آپ لوگوں نے دیکھا محسوس کیا جنگ کے دوران کہ ایک شاہ سوار نے آ کے میمنہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. میمنہ اس کا وہ دایاں حصہ، میسرہ بایاں، قلب لشکر، ہاں سینٹر کے ہیں یا قلب لشکر. میمنہ کی طرف سے ایک شاہ سوار نے آ کے جو ہے نا وہ حملہ کیا تھا اور جو ہے نا وہ مشرکین پر حملہ کیا اس نے، اور حملہ کرنے کے بعد واپس آیا اور فرمایا ان لی معک سہما. اسی وقت اس نے اپنے جو ہے نا وہ مال غنیمت میں سے اپنے حصے کے بارے میں فیصلہ سنا دیا تھا اس شاہ سوار نے نا. ہاں کہا تھا کہ یا محمد ان لی معک سہما، میرا مال غنیمت کا حصہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس محفوظ ہونا چاہیے. وقد جعلت لعلی بن ابی طالب وهو جبرائیل، اور یہ میں نے اپنا حصہ علی کے لیے گفٹ کر دیا ہے. اور یہ فارس یا شاہ سوار یہ جبرائیل امین تھے، معاشر الناس ناشدتکم باللہ وبرسولہ، میں تمہیں خدا اور رسول کی قسم دیتا ہوں. هل رأيتم الفارس الذي حمل على المشركين من يسار العسكر، اور ایک اور شاہ سوار نے بائیں طرف سے آ کے لشکر کے میسرہ پر اس کے بائیں حصے پر جو ہے نا حملہ کیا تھا. ثم رجع، پھر واپس آیا تھا. فکلمنی وقال لی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یا محمد ان لی معک سہما. یا رسول اللہ نہیں کہا، پتہ نہیں کیوں نہیں کہا، بہرحال فرشتہ تھا. یا محمد اچھا میرا حصہ آپ کے پاس محفوظ ہے. یا وقد جعلته لعلی ابن ابی طالب، میں نے اپنا حصہ علی کو تحفہ میں دے دیا ہے. یا وہوا میکائیل، یہ شاہ سوار یہ میکائیل تھا. آپ کو اگر یاد ہو میلاد، ہاں یہ نکل گئے نا، پھر نکل گئے
گیلانی صاحب میلاد سن کے بغیر چلے گئے تھے، اس کا جرمانہ وصول کرنا ہے ان سے اس دن کرنا۔ اس دن آپ کو یاد ہوگا امام حسن نے فرمایا تھا کل کی رات وہ حسیس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے جاتے تھے جبرائیل دائیں طرف ہوتے تھے، میکائیل بائیں طرف ہوتے تھے۔ یہ بتائیں کہ یہ میکائیل تھے، فواللہ عجیب ہے، رسول خدا کو قسم کھانی پڑ گئی، فواللہ ما دفعت الى علی الا صاحب جبرائیل و میکائیل، علی کو بلا وجہ کسی کا حق نہیں مارا، بلکہ جبرائیل اور میکائیل کا حصہ خود ان کی اپنی خواہش پر میرے علی کو دیا ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا تبصرہ کروں، یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ ایک رسول نے ایک عمل انجام دیا ہے اور اس کو زیر سوال قرار دیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ ما آتاکم رسول فخذوہ، رسول جو کام کرے بات کرے سمعا و طاعتا بلا چون و چرا، اس پر عمل کرو، اور جو کام کرے اسی کو سیرت کہتے ہیں، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ معصوم کا فرمان، معصوم کا عمل، معصوم کے سامنے ایک کام کرے، معصوم آپ کو نہ روکے نہ ٹوکے۔ رسول ایک کام کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو آپ نے کیوں حصہ دیا جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھا رہا، یہ جو ہے نا بہرحال کوئی اچھا وہ نہیں کیا۔ اچھا آخر میں ابھی آپ کا جو کام رہ گیا ہے، اچھا فرمایا جو کچھ دیا ہے ایک حصہ میں نے جبرائیل کا دیا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ میکائیل کو۔ یہ سننا تھا، پورا لشکر سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی، فکبر الناس باجمعهم، سب نے مل کے نعرہ تکبیر۔ اچھا وہ ہوتے تو نعرہ بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل